نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اس تاخیر کی معذرت، آج اس مسجد میں ختم قرآن بھی تھا، جس کی وجہ سے ختم قرآن کا پروگرام ہوا، اور اس کے بعد اب ہم اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، 29ویں پارے میں کافی صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ الملک مکی صورت ہے، 30 کے قریب، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی قدرت اور انسان کے پیدا ہونے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ 3 بڑے اہم موضوع ذکر کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت کو ذکر فرمایا کہ اس کی بادشاہت ہے، اس کی قدرت ہے، کس قدر قدرت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور پھر جو ان کے احوال کے ساتھ جہنم کی کیفیت بھی بتائی کہ وہ جو جوش مار رہی ہوگی، وہ چیزیں ساری ذکر کیے جائیں گی، اور اللہ نے اپنی قدرت کے تکوینی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور صرف بادشاہت نہیں کہ بادشاہ تو ہو لیکن حکومت کسی کی چلتی نہ ہو، کوئی ان کی بات نہ مان رہا ہو، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے بارے میں بتایا، انسان کے بارے میں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو زندگی اور موت کا جو نظام شروع کیا ہے، جو جاری کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آزما لیں، دیکھ لیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو دنیا میں اور آپ جو آئے ہیں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، وہ امتحان ہمارا ہوگا، اور اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تم دیکھا جائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کاؤنٹ ہونے ہیں، اور کاؤنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بھی ہے اور غفور بھی ہے، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اچھے برے اعمال کا بھی بتایا، پھر بتایا کہ زبردست ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے غفور کہہ کر بتا دیا کہ انسان اگر کسی سے کچھ کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو وہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیں گے۔ آگے اللہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی میری ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان بنائے طباقا، ایک دوسرے کے اوپر، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ہماری سائنس تو کہتی ہے کہ جو یہ پہلا آسمان ہے یہی بہت انلیمیٹڈ اسپیس ہے، اتنا آگے ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ گویا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کروڑوں سال بھی اگر لائٹ جاتی رہے
ایک سب سے زیادہ ماپنے کی تو یہ چیز ہے نا لائٹ، کروڑوں سال بھی چلتی رہے تو یہ آسمان ختم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر 7 سماوات 7 آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر۔ آج کی ہماری سائنس پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے رازوں کو میں نے اور آپ نے کتنا حاصل کیا ہے، یا میری اور آپ کی پوری دنیا جو ہے، جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ اس کائنات کے رازوں کو کتنا نکال سکیں۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ رہتا ہے۔ تو ابھی پہلا آسمان اللہ کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں جو آتا ہے کہ پہلا آسمان بڑے آسمان کے مقابلے میں سے، جس کا مفہوم ہے بہت بڑے گراؤنڈ میں چھوٹا سا بال، تو پہلے کے مقابلے میں بال ہے ایک دوسرے سے سارے اتنے بڑے ہیں، تو میرے خیال سے 7ویں آسمان کے مقابلے میں یہ آسمان تو ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہم ذرے میں ہی کھپے ہوئے ہیں، اور اس ذرے کو بھی کہہ رہے ہیں یہ انلمیٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا آگے ہے۔ اس رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، کتنے کچھ آگے راز کھلنے ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ رازوں کی کتاب بنائی ہے اور سوچ فکر اور تدبر کا حکم فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی قرآن سے ہمیں وہ چیزیں بھی مل جائیں کہ وہ روشنی سے بھی زیادہ کوئی سپیڈ والی چیز ہو۔ اب جو ڈھونڈے، جو محنت کرے، کوشش کرے، اللہ نے اس میں نشانیاں، اشارات بتائے ہیں۔ عملی اس پر اقدام ہم کتنا کرتے ہیں، کب اس عملی اقدام پر پہنچتے ہیں، وہ تو پھر آگے ہوگا۔ اللہ نے یہ بتا بھی دیا کہ میں نے انسان کو ہی، تمہارے نبی کو ہی میں نے زمین سے عرش معلیٰ اور پھر آگے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں پر اپنے قریب اللہ نے بلایا ہے اور سواری دے کر بلایا تھا، تو پتہ لگا کہ انسان اتنی آگے جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے جب اپنے نبی کو بلایا، وہ معجزہ دکھایا، اب آگے اس سے کون کتنے فیض کس طرح کے حاصل کرتا ہے وہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ایک دوسرے پر اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا دیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم اس آسمان اللہ کی مخلوق میں کوئی فرق نہیں دیکھو، کہیں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چھت ادھر سے نیچے ہے، ادھر سے اوپر ہے، یہاں ہے، پورے آسمان میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا فرجع البصر، ارے اپنی نظر کو دوبارہ لوٹاؤ، دوبارہ دیکھ لو، آسمان پر غور سے دیکھ لو، دوربینیں لگا کر دیکھ لو، ہل تری من فطور، کیا کوئی اس میں تم نے کوئی عیب دیکھا ہے؟ اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنا دی، اور فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ بار بار بھی اگر تم نظر کو لے جاؤ گے، دیکھو گے، پھر بھی نا امید اور ناکام تمہاری نظریں لوٹیں گی۔ اللہ کی مخلوق میں تم کسی قسم کے عیب کو نہیں تلاش کر سکتے، یہ اللہ کا کھلا چیلنج ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو مصابی یعنی چراغوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منور فرمایا ہے۔ اور عجیب بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اس دنیا کے آسمان، سارے آسمان ذکر نہیں فرمائے، 7 آسمان ہیں طباقہ، ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ دنیا کے آسمان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چراغوں کے ساتھ، یعنی جو یہ ستارے اللہ نے بنائے ان کے ساتھ ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو ہم نے شیاطین کے مارنے کے لیے بھی، جب شیاطین آسمان پر چڑھتے ہیں تو تارے وغیرہ جو گر رہے ہوتے ہیں شہاب ثاقب، تو اس کے بارے میں جب یہ شیطانوں پر جا رہے ہوتے ہیں، اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پر یہ مارے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، جو نافرمان لوگ ہیں، جو شیطان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اور کفار کے بارے میں ذکر کر، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم،
جو اس رب کا جو اتنی قدرت اور طاقت والا ہے، سب کچھ دینے والا، اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بئس المصیر، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں آگے ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ جب وہ وہاں پر اس میں وقوفی آج اس میں جائیں گے اور وہاں پر جہنم کی تیز بھڑکتی ہوئی آگ کو، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو غصے میں وہ بھڑک رہی ہوگی جہنم کی آگ، اور میں جب بھی اس کے اندر ان میں ڈالا جائے گا سارے کے سارے، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا، ارے بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اتنی خطرناک ہے؟ تو کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا آسمان سے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی قرآن کوئی چیز نازل نہیں، نبیوں کا انکار کر دیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں پر بتائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بیان کرنے کے بعد احوال بھی بیان کر دیے، احکامات بھی بیان فرمائے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ اور خطاب فرما رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کون سی ایسی ذات ہے کہ ان کے پاس کوئی تمہارے لیے لشکر ہو جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر دے، کوئی ایسی کسی کے ان الکافرون الا فی غرور، جو کفار جو بات کرے ہماری فلاں مدد کو آئے گا، کوئی لات آ جائے گا، عزا آ جائے گا، دوسری کچھ اور آ جائیں گے، تو میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ان کے جو دعوے جو باتیں ساری کی ساری جھوٹ ہے، سارا کا سارا فراد ہے، دھوکہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں فرمانا چاہ رہے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم امسک رزقہ، ارے کون سی ذات ہے جو کسی کو رزق دے دے جب اللہ روک لے، کسی کا رزق اللہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کو اللہ رزق دے دے تو اس سے کوئی چھیننے والا، لکھ دیا گیا ہر ایک کا نصیب۔ ہم تو یہاں پر کوشش کرتے کہ جی ہمیں رزق مل جائے، ہمارا یہ معاملہ ہو جائے، اور میں نے یہ ساری چیزیں ادھر کی ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہونا، سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے خیر دے دیا تو مل جائے گا، خیر نہیں دیا تو نہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانی ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف جھکنا ہے، ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ وہ رب پلک جھپکنے میں دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، رات کو دن میں کر دیتا ہے، شدید گرمی کو ٹھنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، شدید ٹھنڈ کو گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے تھے یار گرمی ہو رہی ہے، بڑی گرمی ہو رہی ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے آندھی آتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، فوار بارش شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، ایک دم سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ دنیا کے اربوں خربوں ایسی ملا کر ایسا موسم نہیں کر سکتے، اللہ منٹوں میں کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پورے کائنات کے نظام کو ایک دم چینج کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے نظام کو، میرے اور آپ کے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم اللہ سے اس یقین اور سے طلب سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا دے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تین چیزیں خاص ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ قلم کی عزت احترام، کہ جس کے ذریعے آگے علم پھیل رہا ہے، اس کا مقام بتایا، پڑھنے لکھنے کا مقام بتایا، آگے علمی دنیا آنے والی تھی، ایک عروج آنے والا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں سب کو بتا رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون یعنی سیاہی سے لکھا جائے اور دوسرا قلم، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کی قسمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، عزت اور مقام دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں بتائے وہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہا کرتے تھے، اللہ کہتے نہیں ہمارا رسول جو ہے وہ مجنون نہیں، لہٰذا یہ باتیں کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی قدر و منزلت بیان فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر بیان بھی فرمایا اور مومنوں کو بتایا بھی صحیح۔ اصل میں کیا تھا کہ جو یہ بیان فرمائی جا رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کے اخلاق کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرماتے کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق جو سارا کا سارا قرآن تھا، جو قرآن میں لکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تھا۔
جو قرآن میں حکم دیا حضور نے کر کے دکھایا، جو قرآن میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو ختم کیا۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہیں، اور اس میں جو تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان فرمائی، اور کچھ بری عادتیں جو کفار کے اندر تھی ان کو بارے میں فرمائی کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو مال کو بھی اپنے بخل کی وجہ سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، بدگوئیاں کرتے تھے، بری باتیں کیا کرتے تھے۔ عموماً ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جو ہے یہ باتیں ساری ذکر کی گئیں، اس کی ان کی نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب یہ باتیں ان کے بارے میں ذکر کر دی کہ یہ لوگ جتنے بھی بری باتیں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ وہ باتیں پسند تھی نہ وہ لوگ پسند تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر حضور کی تعریف بھی بیان فرمائی، پھر مومنین کے بارے میں بھی فرمایا، اور ان مومنین کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے تو آخر میں یہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں، اور فرمایا کہ نیک اور بد دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق والے ایک طرف رہیں گے، باطل والے دوسری طرف رہیں گے۔ حق والوں کو نعمتیں اور برکتیں ملیں گی، اور باطل والے دنیا میں بھی نقصان میں جاتے ہیں، آخرت میں بھی نقصان میں جاتے ہیں۔ اور جو لوگ حق اور اطاعت حق کے پاس کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی تکلیف پریشانی بھی آ جائے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر اور برکتیں اور رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اسی خیر کو ذکر کرتے ہوئے، اس آخرت کی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں بیان فرمایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پر الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ ساری حاقہ کیا ہے، کس نے تمہیں بتایا کیا چیز ہے۔ پھر قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ان کے احوال بھی بتا دیے، اور اس کے بعد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قیامت کے بارے میں انہوں نے جھٹلایا، اچانک آنے والے کی بات بھی جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اب ان کی ہلاکت بتا رہے ہیں، انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، عاد بڑی طاقت والی قوم تھی، بڑے بڑے قد تھے، بڑے کہتے جی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بريح صرصر، تیز ہوا کے ذریعے۔ ہوا جو تیز آئی اور ان کو اوپر اٹھا کے لے گئی، اور وہ اوپر اٹھایا اور آپس میں ان کو بھڑا دیا، آپس میں سر بھڑا بھڑا کر ان کو جو ہے وہ مار دیا، اور وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر وہ ہوا چلتی رہی، اٹھا اٹھا کے پھینک پھینک کے ان کو مارا، ایسی حالت کر دی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں لمبے لمبے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، تو ان کی بھی یہ حالت تھی، سر ان کے آپس میں بڑھ بڑھ کے ختم تیس نیس ہو گئے اور اس طرح پڑے ہوئے۔ اور قوموں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائیں، اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ زندگیاں جس طرح پہلے لوگ نافرمان تھے وہ ہلاک ہو گئے، تو اگر تم نے بھی اسی طرح نافرمانیاں کی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ یہ چیزیں کرنے سے انسان دنیا میں بھی خسارے میں جائے گا اور آخرت میں بھی وہ اپنی زندگی خسارے میں ہی رکھے گا۔ ہاں جو لوگ فرما بردار ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں اور برکت عطا فرمائے گا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ جن کو نیک اعمال ملیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جن کو اپنے اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، ہوگا کہ واہ بھئی یہ ہمارا مل گیا، اسے دیکھو میرا اعمال نامہ، اسے پڑھو۔ اب یہ بتا دیا کہ ان کو اپنے گمان بھی ان کا اچھا تھا کہ ہمیں نعمتیں ملیں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ ایک بہترین خوبصورت زندگی گزاریں گے، فی جنت عالیہ، جنت کے اندر وہ وہاں پر رہیں گے، اس میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، ان کو اجازت ہوگی کہ کھاؤ پیو بڑے مزے کرو یہاں پر ان دنوں کے بارے میں جو پہلے تم گزار چکے ہو۔ وہاں پر کچھ تنگی کمزوریاں تھی، دل چاہتا تھا یہ کھا لیں، نہیں تھے تو پیسے نہیں تھے، ضرورت نہیں تھی، چیزیں تھی تو پھر چھوڑ دیا کرتے تھے،
باقی وَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا۔ کیوں یہ مجھے مل گیا؟ تو آکاش کے یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا، مجھے میرے مال نے بھی نہیں بچایا، ما اغنى عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نہیں بچایا، ہلک عنی سلطانیہ، بادشاہی نے، دولت نے، حکومت نے، عہدے نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تو بھئی یہ حالات اس دور کے آنے والے ہیں، یا تو دائیں ہاتھ میں نعمت والا اعمال نامہ ملے گا تو خوش و خرم ہوں گے، یا بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے اندر تکلیف اور پریشانی ہوگی۔ تو میرے بھائیو یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہم نے اور آپ نے ہے۔ اور انسان کی فطرت سے آگے صورت میں بیان فرمائی، اور مومنین کی صفاتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں جو بات بیان فرمایا ہے کہ مومن جو ہوں گے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہوں گے۔ باقی رہی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو خیر اور رحمت ملتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو تکلیف مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہو میرے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ کیا میرے ساتھ تکلیف آ گئی۔ تو انسان جلد باز ہے، اور اس کے ساتھ جب جلد بازی ہوتی ہے اور پھر وہ خیر مل جائے تو فوراً خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے والذین لامانات، مومنین کی صفات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں ان عذاب ربک ربہم غیر مامون۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، جلد باز پیدا کیا گیا، اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، فوراً اوہو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب مل جائے تو پھر تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الا المصلین، جو نمازی لوگ ہیں وہ اپنی نمازیں ہمیشہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو حق والے ان کو حق ادا کرتے ہیں، للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والے ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں، جو محروم ہونے والے ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفاتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان خیر کے کاموں کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ سے تم خیر طلب کرو گے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر یہ دشمن ہیں، پھر یہ نافرمان ہیں، ان کو خیر وہاں سے نہیں ملتی۔ تو بھائی اصل یہ ہے کہ اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، جو ان پر شکر ادا کریں، اور جو اچھی صفاتیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں کہ جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو گواہیاں ان پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو ایسے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جب ٹائم ملا پڑھ لی، ایسا نہیں ہے اہتمام، ارے بھائی کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا رہتا ہے، جب اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی عطا۔ اہتمام اگر زندگی میں اعمال میں نہیں ہوتا تو اعمال ہو جاتے ہیں، عمل کا نور نصیب نہیں۔ اہتمام اور شوق جس عمل کے ساتھ کیا جائے گا اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ کوئی بھی چیزیں بہت اچھا کھانا ہو، میں ادھر اخبار پڑھ رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، ادھر دھیان میرا ادھر ہو گیا ہے، اور ادھر یا کسی کی باتیں سن رہا ہوں، بہت پریشانی والی ہے، ضروری بات ہے، اب کھانا کھا لیا میں پتہ ہی نہیں کھانا کیسا دھیان ہی۔ تو بات دھیان شوق کے ساتھ اگر نماز بھی پڑھی جائے گی وہ نماز بنے گی، ورنہ اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ پتہ لگے گا وہ ہم تو نماز میں تھے۔ پھر کہیں گے جی مولوی صاحب نے 5 نمازیں رکعتیں پڑھ دی، ہاں 5 پڑھا دی، نہیں یار ہاں ہاں، اب وہ بیچارہ نہ ہاں کر سکتا ہے نہ خود تو تھا ہی نہیں ادھر، اس بیچارے کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ اکبر امام صاحب نے کہا تھا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام صاحب نے کہا، بیچ میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا کوئی زیادہ 4 والے زیادہ 5۔
تو جو 4 والے زیادہ ہوں گے، ہاں بھائی 4 تھی، جو 5 والے ہوں گے تو ان کے پیچھے چلے گا. تو بھائی ایسی نمازوں سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ تو دھیان کے ساتھ شوق اور رغبت سے نماز پڑھی جائے تو اس میں خیر اور برکتیں بھی ہوتی ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی صفاتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی منزلوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان منزلوں میں کامیاب اور سرخور ہونے کی خیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنا ذوق اور شوق نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ تو ہماری بخشش فرما. اس مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس قرآن کے صدقے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما. یا اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. یا اللہ اتحاد، اتفاق اور محبت نصیب فرما. عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد و نصرت فرما. ان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما. ملک پاکستان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ جو جو حضور نے بھلائیاں مانگی ہم سب کو عطا فرما. جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. لا الہ الا اللہ. اللہ بیٹھنا قبول فرما.